السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ میں سے اکثر حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ہر مہینے بینچ مارک پیرنٹس کے لیے یہ درس آرگنائز کرتا ہے، اور آپ میں سے کچھ ہوں گے جو شاید جنہوں نے ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے لیے شاید یہ پہلا موقع ہو۔ تو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے یاد دہانی کرانے کا، جیسے قرآن حکیم نازل ہوا یاد دہانی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ بس یاد دہانی کرائیں، آپ کا کام ہے بس یاد دہانی کرانا۔ پھر یہی کام امت کا ہے کہ وہ اس سبق کو یاد کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور آگے ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھول جائیں گے اگر ہم بار بار یاد نہ کریں۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں، تو ابھی اگر آپ میں سے کچھ لذات اگر اور آگے آ سکتے ہیں تو اور آگے آ جائیے، تاکہ یہ کہ بیچ میں ڈسٹربنس کم ہو۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ بینچ مارک کا CAIE کا رزلٹ وہ انشاءاللہ آج بچوں کو شیلڈز دیے جائیں گے۔ تو ہمارا رزلٹ الحمدللہ 100% رزلٹ ہے، اور اس کے علاوہ ANA اسٹارز 77% ہیں، جو کہ اس فیلڈ میں اس مارکیٹ میں ایکسٹرا آرڈنری رزلٹس میں سے ہے۔ اور آپ میں سے اکثر حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ بینچ مارک کا یہ تھرڈ بیچ تھا، تھرڈ رزلٹ ہے، اور ہمارے پریویس رزلٹ بھی وہ اسی کیلیبر کے رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات یاد کراتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو بھی یہ بات یاد کراتے رہتے ہیں۔ ویکلی ٹیچرز کا درس ہوتا ہے بینچ مارک میں، ویکلی ٹیچرز کا بھی درس ہوتا ہے، تاکہ ان کو بھی یہ بات ذہن نشین رہے، اور جب بھی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو خاص طور پر ہم دوبارہ سے اس منزل کو یاد کر لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں کامیابی دیتے ہیں، ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہمیں دکھاتے ہیں، تو ہمارا اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جس چیز کی جتنی ویلیو ہے اس کو اتنی ویلیو دی جائے، اور جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو زیادہ اہم ہی رکھ کر بیان کیا جائے۔ تو آج کا درس جو ہے وہ سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیات پر ہیں۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اس آیت کا آغاز ہے بل سے۔ بل مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بلکہ، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے۔ اس کو یوں کہیں کہ ایک بات ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ تؤثرون یہ مطلب ہے پریفرنس، تم پریفر کرتے ہو، تمہیں زیادہ پسند ہے دنیا کی زندگی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اصل مسئلہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے، پریفرنس ہے۔
ایسا نہیں کہ تمہیں آخرت نہیں چاہیے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، آخرت بھی چاہیے اور دنیا بھی چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. یہاں پہ والآخرہ میں وا جو ہے، واو یہ ہے جبکہ. اصل بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت والآخرۃ خیر وابقی، خیر مطلب بہتر ہے دنیا سے، اور ابقا باقی رہنے والی ہے. دونوں پہلوؤں سے دنیا سے بہتر ہے، لیکن ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے بیٹھتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم چند باتیں کر کے جب دوبارہ اس آیت کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات زیادہ طور پر سمجھ میں آئے گی. ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سورۃ البقرہ کے 4 رکوع میں ذکر ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ آیا کرے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی بھی اس ہدایت پر چلے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. بھیجتے وقت یہ بات فرمائی تھی اہبطوا، کہ اتر جاؤ اب یہاں سے، تمہارے لیے دنیا میں کیا ہے؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا میں میں نے کچھ زندہ رہنے کا سامان رکھ دیا ہے، تو اب جاؤ دنیا میں اور دنیا میں کچھ عرصہ گزارو، اور میری طرف سے ہدایات آئے گی، جو اس پر چلے گا اسے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کوئی کفر کرے گا ہماری نشانیوں کا اور تکذیب کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجتے وقت یہ بات بیان فرمائی. اس کے بعد سورہ ذاریات میں پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالی ہی ہے الرزاق، ذو القوہ قوت والا، اور متین طاقتور. تو یہ 3 آیات ہیں سورہ ذاریات کی، اور یہ جیسے جیسے انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے تو اس کا جواب دیتی ہے. پہلے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. کسی مرد سے یہ کہا جائے تو مرد کی ساری زندگی گزرتی ہے کیریئر سوچنے میں، کیریئر سمجھنے میں. اس کو بچپن میں تو وہ اسکول جاتا ہے کیونکہ ماں باپ بھیجتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پیپر دینے کی عمر میں آتا ہے تو اس کا سارا توجہ اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ گریڈ اچھے اس لیے چاہیے تاکہ اچھی جگہ ایڈمیشن ہو، تاکہ اچھی جگہ جاب ملے، تاکہ انسان کامیاب ہو. تو اس کا سارا فوکس اس بات پر ہو جاتا ہے کہ میں نے کمانا ہے. اور وہ اسی طریقے سے فیلڈز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سی اے بننا ہے، یا یہ کہ انجینئر بننا ہے، یا یہ کہ ڈاکٹر بننا ہے. تو کن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے یہ کرتے ہوئے؟ صرف ایک چیز، پیسہ. اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سارا فوکس مرد کا اسی پہ گزر جاتا ہے. اس کا سارا جو زندگی کا ڈائریکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صبح سے شام اور پوری زندگی، اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، میں نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. اب اس ٹکڑے کے 2 مطلب ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے لیے کماؤ، اور یا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کماؤ.
ایک کنفیوژن ہو سکتا تھا کہ یہاں اس چیز سے منع تھوڑی کیا جا رہا کہ زندگی میں محنت نہ کرو اور اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو. ما ارید منہم من رزق, میں ان سے رزق نہیں چاہتا. اس جملے سے زیادہ تر ایسا لگتا ہے جیسے رزق اللہ کے لیے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کھاتا نہیں, اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں. اسی لیے آگے فرمایا وما ارید ان یطعمون, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. یطعمونی اس کا ایک ہی مطلب ہے اللہ کو کھلانا. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون, نہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. تو دوسرا ٹکڑا جوڑنے سے پہلے ٹکڑے کا مطلب خود بخود کلیئر ہو گیا. اب اس کا ایک ہی مطلب ہے ما ارید منہم من رزق, میں تم سے رزق نہیں چاہتا, میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ ہے تمہارا مین فوکس. تمہارا مین فوکس رزق نہیں ہے, اس لیے نہیں بنایا, رزق اپنے لیے اللہ کے لیے نہیں. وما ارید ان یطعمون, اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اس جملے کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو پہلے جملہ آیا ہے وہ تمہارے لیے, میں تم سے تمہارا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ. اور اس کے بعد والی آیت میں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے ان اللہ هو الرزاق, اللہ تعالی ہی ہے رزاق. رزاق ہے اللہ, تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے, یہ وہ کام ہے جو تم نے کرنا ہے, یہ اللہ نہیں کرے گا. اللہ تعالی تمہیں رزق دے سکتا ہے, تمہاری عبادت نہیں کرے گا, وہ تم نے کرنی ہے. ایک کام تمہارا ہے, ایک کام اللہ کا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. ما ارید منہم من رزق, میں ان سے رزق نہیں چاہتا. وما ارید ان یطعمون, اور نہ ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق, بے شک اللہ تعالی ہی ہے الرزاق. اس میں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر چھوڑ دیا جائے, اور خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کسی کے ذہن میں, کسی بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقتور نہیں ہوا تو پھر ہم پھنس جائیں گے. انسان اگر تکیہ کرے تو کسی ایسی طاقت پہ کرے جو مضبوط ہو. تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوہ, شدید قوت والا, المتین, انتہائی مضبوط. تو تم نے جس پر ریلائی کیا ہے اپنے رزق کے لیے وہ کوئی کمزور ہستی نہیں, وہ تو سب سے طاقتور ہستی ہے اور اس کا کام ہے رزق دینا. ان اللہ هو الرزاق, اللہ تعالی ہی ہے رزاق. اگر ان تین آیتوں کو مرد حضرات اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو ان کو ایسا لگے گا کہ ان کی زندگی کا ڈائریکشن لیس ہو گئی. زندگی بھر یہی کیا, یہی سوچا, یہی سمجھا, سارا فوکس تو یہی ہے, کیا کمانا ہے, کیسے کمانا ہے, کون سی فیلڈ, کہاں پر کام, صبح سے شام تک یہی بات ہوتی ہے. نوجوانوں کی خاص طور پہ جو ابھی گئے نہیں ہوتے, جنہیں بڑا فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے جاب اور کمانا اور اپنے پیسے اور گاڑی بنگلہ, جب انسان کرنا شروع کرتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے بس. ان تین آیتوں کو اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی کو پھر کوئی ڈائریکشن چاہیے, کیونکہ رزق تو ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, وہ تو آلریڈی طے ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا کمائے گا, کب اس کا انتقال ہوگا. تو پھر کیا بچا, پھر میں کیا کروں, پھر میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ میرے کرنے کا کام ہے عبادت. یہ ہے ایک کلیئر بات اسلام کی. اس کے بعد ایک اور خاص بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کی زیادہ فکر نہ کرے, لیکن فکر کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسے توکل کرو گے جیسے کہ چڑیا توکل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے ان کو رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ آگے کیا ہے حدیث میں؟ جی بھائی, جی جی
جی صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سینما جاتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پورا دن اس میں گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہ کریں، اس کا مطلب ہے توکل۔ ایک چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے۔ جیسے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ بیماری ہوتی ہے تو شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ ہم دوائی کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے سنت کے طور پر۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اس کی شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم بیماری ہو تو پریشان ہوں، اس سے دعائیں کریں اور علاج کی کوششیں کریں۔ یہ سب ہم نے کرنا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ جو پہلے ہی سے طے ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ کیریئر کا ہے، اسی طریقے سے معاملہ رزق کا ہے۔ ایک کام ہے جو کرنا ہے، ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی بات ہے، اور اچھے انداز میں اس کو سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہاری محنتوں کا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی پلے ہے، جیسے کوئی ایکٹ ہے، ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ تو کیا مراد ہے اس بات کا؟ کھیل تماشے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جیسے ڈرامہ ہوتا ہے، کسی کو بادشاہ کا رول دیا جاتا ہے اور کسی کو فقیر کا رول دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی نے محنت کرنی ہے، ہر آدمی نے کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے۔ یہ ہو رہا ہے ڈرامہ، لیکن ہم نے کرنی ہے محنت، کہ ہمیں جس پوزیشن پہ ڈال دیا گیا ہے، ہمیں جو کردار دے دیا گیا ہے، اس میں ہم بھرپور طور پر محنت کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی میں رزق کا معاملہ ہے کہ ہم نے ایک کام ہے جو کرنا ہے۔ ایسے ہی یہ آج کل کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو کام ہے وہ ٹیکنیکل ہو چکا ہے، اس لیے ایجوکیشن بھی لمبی ہو چکی ہے۔ تو اسکول ہے، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، پھر آدمی جا کے کسی جگہ پر امپلائی ہوتا ہے۔ انجینئر بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ڈاکٹر بننے میں بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ مشینیں اتنی ہی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں، اس لیے ہم بھی ایک اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، لیکن ایک بات جو ہر وقت ذہن میں رہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے۔ تو تکلیف آ جائے گی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اور آپ کرتے کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو زندگی اور موت بھی لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ غزوہ احد میں نہیں گئے تھے، جو منافقین، وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو اتنے لوگ شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی جہاں موت لکھی تھی وہیں آنی تھی۔ اگر کوئی اپنے گھر پر ہوتا وہ اٹھ کے وہاں پہنچتا جہاں اس نے مرنا تھا۔ کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، یہ طے ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں گئے اس لیے بچ گئے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ جس کو کہا گیا ایک لفظ میں عبادت۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ کوئی ہم ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ہمیں ڈرائے گا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طور پر کچھ لوگ صلح حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان فرمایا تھا، لوگ نہیں گئے۔ بعد میں کہنے لگے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے کاموں نے اور ہمارے گھر والوں نے مصروف کر دیا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر والوں کو یا تمہارے کاروبار کو کوئی خیر پہنچنا تھا یا کوئی نقصان ہونا تھا تو تمہارے رہ جانے سے کیا وہ بچ جانا تھا؟ اگر اللہ نے طے کر لیا ہے کہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو تمہارے گھر پہ رکنے سے وہ نہیں بچے گا۔
اور اللہ نے طے کر لیا ہے کہ کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو تمہارے وہاں ہونے سے فائدہ رکے گا نہیں. کیا مطلب ہے؟ سب چیزیں طے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح فیصلے اور صحیح ڈائریکشن. اس کے حوالے سے ہم 3 احادیث پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح فرمایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یہ فرماتے ہوئے, من کانت الدنیا ہمہ, جس کی بن گئی دنیا ہی سارا غم, جس کی زندگی کا غم بن گئی دنیا, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو مشکل کر دیں گے. من کانت الدنیا ہمہ, جس کا غم بن گئی دنیا, دنیا کے لیے پریشان ہوتا رہتا ہے, سوچتا ہے, پلاننگ کرتا ہے. فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کا کام مشکل بنا دیں گے. فرقہ پھاڑ دینا, فرق اللہ علیہ امرہ, کام مشکل ہو جائیں گے. وہی کام جو 1 گھنٹے میں ہونا تھا اب 4 میں ہوگا, وہی گھر جو 1 سال میں بننا تھا اب 4 سال میں بھی نہیں بنے گا. کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہے گی, کوئی مصیبت ہوتی رہے گی. ایک بیماری ہے جو آئے اور چلی جائے, اور ایک بیماری ہے جو آپ کے لاکھوں لگوا دے اور آپ کو جو ہے وہ مہینوں پریشان کرے. تو جس کی دنیا غم بن جاتی ہے, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو مشکل کر دیں گے. وجعل فقرہ بین عینیہ, اور اس کی آنکھوں کے آگے فقر کو رکھ دیں گے. اس کا فقر, جیسے آدمی کوئی چشمہ پہنتا ہے, اور اب تو وہ چشمے آتے ہیں جس میں آپ کو ورچوئل ریالٹی نظر آ رہی ہوتی, وہ چیز ہوتی نہیں ہے, نظر آ رہی ہوتی. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے فقر کو رکھ دیں گے. ہر وقت وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہوگا, یعنی ڈرتا رہے گا, خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, مستقبل میں یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا, بچوں کی شادی کیسے ہوگی. تو یہ ایک ڈر ہے جو ہر وقت نکاحوں کے آگے رہے گا. من کانت الدنیا ہمہ, جس نے اپنی دنیا ہی کو بنا لیا اپنا فوکس, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے کاموں کو مشکل کر دیں گے. وجعل فقرہ بین عینیہ, اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے آگے رکھ دیں گے. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ, اس کے باوجود اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی ہوئی تھی. سارا فوکس دنیا ہے, حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ایک کام تھا وہ اور مشکل ہو گیا. ومن کانت الآخرۃ نیتہ, اور جس نے آخرت کو اپنی نیت بنا لیا, اپنا ٹارگٹ بنا لیا, اپنا فوکس بنا لیا. جمع اللہ لہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. فرقہ کا اپوزٹ ہے پھاڑ دینا, کام مشکل ہو جائے. اور جمع اللہ لہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. وجعل غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیں گے. محتاجی کا اپوزٹ ہے غنا, ہو جائے گا. کوئی کہے بھئی کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ ہو گیا تو کیا ہوگا, اور وہ پریشان نہیں ہو رہا یہ سن کے, وہ کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو محنت یہ بھی کر رہا ہے, محنت وہ بھی کر رہا ہے. ڈفرنس فوکس کا ڈفرنس ہے. ایک کا سارا فوکس دنیا ہے, تو اللہ نے اس کو دنیا کے پیچھے لگا دیا اور مشکل کام کر دیے. وہ کام اب ختم ہی نہیں ہو رہے, صبح سے رات ہو رہی ہے. اور ایک آدمی ہے اس کے وہی کام, وہ بھی اسی کی اسی طرح کی زندگی, لیکن اس کے کام جلدی ہو جاتے ہیں, آسانی سے نمٹ جاتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا آئے گی اس کے پاس رسوا ہو کر, ناک رگڑ کر. اس کو بھی دنیا ملے گی جتنی لکھی ہوئی تھی, اس کو بھی دنیا ملے گی جتنی لکھی ہوئی تھی. اس کو ملے گی مشکل سے, اس کو ملے گی اس طرح کہ یہ جا رہا ہے آخرت کی طرف, دنیا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد, جس نے اپنے ساری فکروں کو ایک ہی فکر کر دیا, یعنی کہ آخرت کی فکر, ساری فکر چھوڑ کر صرف آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا. کفاہ اللہ ہم دنیاہ, اس کی دنیا کی فکروں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. جس نے اپنی ساری فکریں چھوڑ کر صرف ایک فکر کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے, صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کو راتوں میں جگاتی ہے, اور وہ ہے آخرت کی فکر, آخرت میں کامیاب ہوں گا یا نہیں. کفاہ اللہ ہم دنیاہ, اس کے دنیا کی فکروں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا.
ومن تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا، اور جس کو دنیا کی فکروں نے ہی پریشان کر کے آکیوپائی کر دیا، اس کی زندگی کو آکیوپائی کر دیا دنیا کے احوال نے، ان کی پریشانیوں نے، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلکا، تو اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ دنیا کی کس وادی میں وہ جا کر ہلاک ہوتا ہے. یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دے گا، پھر خود ہی اپنے کام کرو. اور جو اللہ کا ہو جائے، آخرت کی فکر بنا لے، تو اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو بنانے والا بن جاتا ہے. اور آخری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال یقول اللہ سبحانہ وتعالی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، یعنی وقت نکالو میری عبادت کے لیے، اپنی زندگی میں وقت نکالو. تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، میں تیرے دل کو بھر دوں گا، تیرے سینے کو بھر دوں گا غنا سے. غنی کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، بلکہ وہ جو محتاج نہ ہو. بہت زیادہ پیسے والے بھی محتاج ہوتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں. وہ کہ جو اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں سمجھتا اور نہ پریشان ہوتا ہے. تو فرمایا تفرغ لعبادتی، فارغ کرو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے. املا صدرک غنا، میں بھر دوں گا تیرے سینے کو غنا سے. اسد فقرک، اور تیرے فقر کو روکوں گا، یعنی تجھے دوسروں کی محتاجی سے میں بچاؤں گا. اور اگر ایسی سچویشن آئی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائیں گے. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تجھے بچاؤں گا تیرے فقر سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا میری عبادت کے لیے، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں بھر دوں گا تیرے سینے کو مصروفیت سے، پریشانی سے، پھر تجھے وقت ہی نہیں ملے گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں نہیں روکوں گا تیرے فقر کو. پھر وہ وقت آئے گا جس سے ڈرتا رہتا ہے انسان، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو ویسا ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو فارغ کرو میری عبادت کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی 24 گھنٹے ہیں، یہی بیوی بچے ہیں، یہی مہنگائی ہے. اصل بات ہے ایمان کی، کہ دنیا تو لکھی ہوئی ہے، ہمارا فوکس ہے آخرت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دنیا کے کاموں کو بنائیں گے. اب ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب الاحسان علی کل شیء. یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز میں احسان یعنی پرفیکشن، ایکسلنس کو لکھ دیا ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُوا الذِّبْحَ، تو ایک مثال کے طور پہ بتایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو بہت اچھی طرح کرے. آگے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھری کو پہلے ہی سے تیز کر کے رکھے اور جانور کو تکلیف نہ دے. پری پلاننگ، اینٹیسپیشن، ایک کام کرنا ہے اچھی طرح کریں، پہلے سے پلان کریں کہ اس میں کیا کیا چاہیے ہوگا، بجائے اس کے کہ بغیر پلاننگ کے اب جانور کو لٹا دیا ہے، اب چھری ڈھونڈ رہے ہیں تو چھری ملی تو پتہ چلا کہ تیز نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ پرفیکشن، ہر چیز میں بہترین طرح سے کام کیا جائے. تو ہم نے زندگی میں جو کام بھی کرنا ہے اچھی طرح کرنا ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن هو احقها حیث وجدتها، کہ حکمت، وزڈم مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ اس کا حقدار ہے جہاں کہیں پائے. اب ایک شخص نے کہا کہ بھائی ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں دنیا کے ماہرین کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیسے آگے بڑھے، تو ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ اس کے خلاف ہو جائے گا کہ دنیا کو اپنا غم بنا لینا؟ تو نہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو
عین وہ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈو. تو پرفیکشن ایسے ہی ہوگی, آدمی ڈھونڈے گا. ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں, جائز کام ہے, وہ کوئی اور ہم سے بہتر انداز میں کرتا ہے تو اس سے وہ کام سیکھا جائے. ہم زیادہ حقدار ہیں, مومن زیادہ حقدار ہے کہ بزنس کرے تو سب سے اچھی طرح کرے, پڑھائی کرے تو سب سے اچھی طرح کرے, ہر چیز میں اچھا ہو, یہ ہمارا کام ہے. اور ایک اور بات جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی خاص ہوگی وہ یہ کہ جب آپ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, باہر کی یونیورسٹی سے, پھر آپ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے جس سے غصہ بڑا آتا ہے اس وقت کہ آپ نے بڑی محنت سے اپنی ڈگری پوری کی اکنامکس میں, کمپیوٹر سائنس میں, اور آپ بڑا سیریسلی پڑھتے ہیں اس کو. جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے نا, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اینی ڈگری بس یہ گریڈ ہونا چاہیے. وہاں پہ انگلینڈ میں 2-1, 2-1, 2-2 اور 3 اس طرح سے ہوتا ہے. تو 2-1 ہونا چاہیے بس, جیسے آپ کا بی گریڈ ہونا چاہیے, اور اینی ڈگری. یہ کیا بات ہوئی بھائی, میں اتنا سیریسلی اکنامکس پڑھ رہا ہوں, میرا دوست کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے اور وہ جو ہے جو دوسری فیلڈ کو پڑھ رہا ہے, اور ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کس کی فیلڈ زیادہ اچھی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اینی ڈگری. کیوں؟ کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے پھر وہ آپ کو سکھانا شروع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ اہم نہیں ہے, ہاں آپ کا گریڈ زیادہ اہم ہے. یونیورسٹی سے جو چیز آپ سیکھ کے نکلتے ہیں وہ پڑھائی نہیں ہے جو آپ نے پڑھی زیادہ تر, انلیس یہ کہ کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہو. ڈاکٹر کسی نے بننا ہے تو اس میں اسپیسیفک ڈگری چاہیے, یا کسی نے بہت اسپیسیفک انجینئرنگ کرنی ہے اس میں اسپیسیفک ڈگری چاہیے. ویسے 99.99% جابز میں وہ آپ کو آن دا جاب ٹرین کریں گے. انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کین یو ڈو یور ٹاسک ایفیشینٹلی اور ناٹ. ان آرڈر ٹو اسکور اے بی گریڈ اور 2-1 آپ کو پلاننگ چاہیے, آپ کو کنسنٹریٹڈ ایفرٹ چاہیے, کنسسٹنسی. یہ بچہ 3 سال تک یونیورسٹی میں پڑھتا رہا اور پھر اس نے یہ گریڈ اسکور کیا ہے, اس کا مطلب یہ ایک کنسسٹنٹ انسان ہے, یہ پلاننگ کر سکتا ہے, یہ محنت کر سکتا ہے, اس کو ہائر کر لیں. اسی طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان سے بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں, بیکار ہے, ڈی گریڈ لے لیں. الحمدللہ آپ کو ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ بینچ مارک کا گریڈ بھی بہت اچھا ہے. یہاں پہ ہم ٹیچرز رکھتے ہیں تو ایسا نہیں, وہی رکھتے ہیں جو پرفیکٹ ہو, جس کو بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہو. تو دنیا میں بھی جو کام کرنے ہیں بہترین طور پر کرنے ہیں, اور یہی آپ کے کام بھی آئیں گے. اصل بات لیکن ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ فوکس آخرت ہوگا تو دنیا بھی بنے گی. حدیث میں یہی فرمایا, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ کام مشکل کر دیں گے تو ہوں گے ہی نہیں. جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے. جیسے کوئی شخص کہتا ہے ہاؤ ٹو بی اے ملینئر, یہ کتابیں ہیں بہت ساری ہیں, پڑھی کتنوں نے ہیں اور بنے کتنے. بھائی صرف کتابیں بننے اور آئیڈیا کرنے سے کامیابی مل نہیں جاتی, ملتی جب اللہ چاہے. تو اپنی نیت, اپنا فوکس آخرت بنا لے, دنیا تو بننی ہے, اس میں اللہ پرفیکشن دے گا جب ہم آخرت کو اپنا فوکس بنائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں وہ زندگی عطا فرمائے جو اللہ کو محبوب ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور آپ سب پیرنٹس یہاں موجود ہیں, آپ سب بینچ مارک فیملی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درمیان یہ محبت کو رکھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.